اہل تصوف روحانی صلاحیتوں کی بیداری کے لیے جن اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں ان میں 3 باتیں مشترکہ ہیں، یعنی کم سونا، کم کھانا، کم بولنا۔ سوال یہ ہے کہ ان تینوں باتوں سے روحانی صلاحیتوں کی بیداری کا کیا تعلق ہے اور روحانی صلاحیتیں ان اعمال کے ذریعے کس طرح بیدار ہوتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جسے انسان کہتے ہیں وہ محض گوشت، پوست اور رگوں پٹھوں سے بنے ہوئے مجسمے کا نام نہیں۔ انسان کا نقطۂ ذات الگ وجود رکھتا ہے اور گوشت پوست کا جسم اس کا لباس ہے۔ انسان نقطۂ ذات کو روح یا انا کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ انسان کی انا یا روح گوشت پوست کے جسم کے ساتھ حرکت کرتی ہے اور اس گوشت پوست کے جسم کے بغیر بھی اس کی حرکات صادر ہوتی ہیں۔ اس کی مثال خواب کی حالت ہے۔ خواب کی حرکات ہمیں روح اور روح کی صلاحیتوں کا سراغ دیتی ہے۔ وہ اس طرح کہ ہم سوئے ہوئے ہیں اور تمام اعضاء بالکل معطل ہیں، صرف سانس کی آمد و رفت جاری ہے، لیکن خواب دیکھنے کی حالت میں ہم خود کو زندگی کا ہر فعل سر انجام دیتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کوئی کام ایسا نہیں جو ہم بیداری میں کرتے ہیں اور خواب کی حالت میں نہیں کرتے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خواب کی کیفیات میں انسان کا نقطۂ ذات مادی جسم کے بغیر بھی حرکت کرتا ہے۔ روح کی یہ صلاحیت جو صرف خواب یا رؤیا میں کام کرتی ہے، اگر ہم کسی طریقے سے اس کا سراغ لگا لیں تو اسے بیداری میں استعمال کر سکتے ہیں۔ خواب کی یہ حالت ہمیں زمان و مکان کیسے آزاد ہو جاتے ہیں، جبکہ بیداری میں زمانیت و مکانیت کی پابندی ہم پر مسلط ہو جاتی ہے۔ اگر ہم بیداری میں امریکہ جانا چاہیں تو ہمیں ایک خاص فاصلہ طے کرنا پڑے گا اور اس میں وقت بھی استعمال ہوگا، لیکن خواب میں ایسی کوئی پابندی لاگو نہیں ہوتی۔ ہم ارادہ کرتے ہیں اور دوسرے لمحے خود کو امریکہ میں موجود پاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جتنی بھی روحانی صلاحیتیں ہیں وہ خواب میں کام کرتی ہیں اور روحانی علوم میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ انہیں بیداری میں منتقل کر لیا جائے۔ انسان کی عادت سونے کے بعد جاگنا اور جاگنے کے بعد سونا ہے۔ وہ دن تقریباً جاگ کر اور رات سو کر گزارتا ہے۔ یہی طریقہ طبیعت کا تقاضا بن جاتا ہے اور ذہن کا کام دیکھنا ہے۔ وہ یہ کام نگاہ کے ذریعے کرنے کا عادی ہے۔ فی الواقع نگاہ ذہن کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جاگنے کی حالت میں ذہن اپنے ماحول کی ہر چیز کو دیکھتا، سنتا اور سمجھتا ہے۔ سونے کی حالت میں بھی یہ عمل جاری رہتا ہے، البتہ اس کے نقوش گہرے یا ہلکے ہوا کرتے ہیں۔ جب نقوش گہرے ہوتے ہیں تو جاگنے کے بعد حافظہ ان کو دہرا سکتا ہے۔ ہلکے نقوش حافظہ بھلا دیتا ہے، اس لیے ہم اس پورے ماحول سے واقف نہیں ہوتے جو نیند کی حالت میں ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ روح کی ساخت مسلسل حرکت چاہتی ہے۔ بیداری کی طرح نیند میں بھی انسان کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، لیکن وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس سے واقف نہیں ہوتا۔ صرف خواب دیکھنے کی حالت ایسی ہے جس کا اسے علم ہوتا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم خواب کے علاوہ نیند کی باقی حرکات سے کسی طرح مطلع ہوں۔ انسان کی ذات نیند میں جو حرکات کرتی ہے، اگر حافظہ کسی طرح اس لائق ہو جائے کہ اس کو یاد رکھ سکے تو ہم خواب میں کام کرنے والی صلاحیتوں سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ حافظہ کسی نقوش کو اس وقت یاد رکھتا ہے جب وہ گہرا ہو۔ یہ مشاہدہ ہے کہ بیداری کی حالت میں ہم جس چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس کو یاد رکھ سکتے ہیں اور جس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اسے بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ قانونی طور پر جب ہم خواب کی کیفیات سے واقفیت حاصل کرنا چاہیں گے تو شعور کو زیادہ سے زیادہ وقت یا ہم وقت متوجہ رکھنے کا اہتمام کریں گے۔ متوجہ رکھنے کا عمل صرف بیدار رہنے سے ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا شعور بھی معطل ہو جاتا ہے۔ طبیعت اس بات کی عادی ہے کہ آدمی کو سلا کر ساتھ بیدار کر دیتی ہے۔
اور پھر روح یا ذات انسانی گہر کا شروع ہو جاتی ہے جب کوئی شخص سونے کا دوران یا کام کر دیتا ہے کہ جاگنے کا وقفہ زیادہ سے زیادہ بڑھا دیتا ہے تو وہ اس عادت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ جب یہ خلاف ورزی طبیعت میں مستحکم ہو جاتی ہے تو ذات کے حرکات اپنا عمل پورا کرنے کے لیے بیداری میں منتقل ہونے لگتی ہے۔ اس وقت آدمی بیداری میں ان صلاحیتوں اور طاقتوں کو نہ صرف سمجھ لیتا ہے بلکہ استعمال بھی کر سکتا ہے، جو خواب میں کام کرتی ہیں۔ عام مادی زندگی میں یا عام روٹین میں کام کرنے والے حواس میں کھانے پینے اور گفتگو کرنے کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے۔ جب انسان غذا کی مقدار میں کمی کر دیتا ہے اور زیادہ گفتگو سے پرہیز کرتا ہے تو وہ ان حواس کی نفی کرتا ہے جو اس کی مادی زندگی میں کام کرتے ہیں۔ نتیجے میں کشش شکل کی مقداریں اس کے اندر کم سے کم منتقل ہوتی ہیں، چنانچہ بتدریج آدمی کے اندر عمومی حواس کے ساتھ ساتھ مخفی حواس یا باطنی حواس بیدار ہونے لگتے ہیں۔ یہ باطنی حواس ہی ہیں جو انسان پر غیب کی دنیا کا انکشاف کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہنا کا یہ مطلب ہے کہ انسان اگر روحانی صلاحیت بیدار کرنا چاہتا ہے، یعنی ہپنوٹزم ٹیلیپیتھی کی، تو اس کو اپنے سونے کا دوران یا کم سے کم کرنا چاہیے، اپنی خوراک پر کنٹرول ہونا چاہیے، اپنے نفس پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ یہ تو تھیں وہ چیزیں جو روحانی صلاحیت میں بیداری کے لیے نہایت ضروری ہیں۔